تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگلی بیٹی کیوں دی ام کلثوم؟ اس نے اصول کافی سے ہی بیان کیا، اور میں اصول کافی سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو شان بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وہ ملعون انسان، ایک تو یہ خود ملعون ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ کلینی جسے خبیث کہہ سکتے ہیں آپ، منافق کہہ سکتے ہیں، دوسری طرف وہ کیا لکھ رہا ہے، وہ بھی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی امام جعفر علیہ السلام سے روایت جو ہے منسوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب جو جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عثمان کو جو بیٹی دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ذات وہ اس کی یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس سے فرق نہیں پڑتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک شخص چچا ہے یا داماد یا فلان ہے، وہ غلط کام کر سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب ہے الفروع من الکافیہ، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جب عثمان نے حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو قتل کیا، عثمان کی شادی ایک بیٹی سے ہوئی ہے اور اس بیٹی کو مار مار کے اس نے ملعون نے اس کو قتل کیا اس نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پہ آئے اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، ان کے چشم مبارک سے آنسو بہ گئے، آسمان کی طرف چہرے مبارک آسمان کی طرف کیا، آنکھوں سے دیدوں مبارک سے اشک جاری ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی ہے، اور جس کے اس کو جو برا آدمی نصیب ہوا ہے، اس کے مقدر اس پہ جو مصائب نازل ہوئے، تو میرے دل بہت ٹوٹ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر پہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری بیٹی کو یہ عذاب قبر نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حسب روایت جو جیسا کہ اس کی اللہ معاف کرے اس ملعون انسان کی اس بیماری کی عادت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان کو برا کہتا ہے، تو واقعہ اس نے بیان کیا اپنی کتاب فروع کافی سے، اصول کافی سے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس نے بتایا کہ جب یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یعنی کہ باقاعدہ طور پہ مار مار کر ان کو یعنی کہ شہید کر دیا، یا مار مار کر ان کو اس نے بقول اس کے اس نے قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے الفاظ بولے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے یعنی کہ دعا کی کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچانا، اور اس طریقے سے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فروع کافی کی روایت دکھا رہا ہے، اور چونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بقول اپنے یعنی کہ یہ بقول خود کہتا ہے کہ ہماری جو کتاب ہے اسپیشلی یہ کہتا ہے فروع کافی جو ہے، اصول کافی جو ہے، اس کی تمام جلدیں، تمام روایات جو ہیں وہ منوعاً جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور اماموں کا قول ہمارے لیے جو ہے وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اصول کافی جو یعقوب کلینی جس نے یہ لکھی ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا انتہائی درجے کا منافق اور کذاب انسان ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اسی بک کے اندر ایک تو وہ یہ روایت پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف اسی بک کے اندر میں آج آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں جس میں یہ حسن اللہ یاری کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے، اور اس کلینی یعنی یہ کلینی یہ وہ لوگوں میں سے یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ بھئی کبھی جب وہ مومنوں سے ملتے تھے، ایمان والوں سے ملتے تو ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تو ان کو کہتے تھے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس منافق کی لکھی ہوئی بک ہے، تو لازمی سی بات ہے اس کے لیے تو اس نے الفاظ بولے کہ یہ جو ہے اصول کافی ہمارے لیے یہ جو ہے یعنی کہ یہ منوعاً ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک روایت بھی غلط نہیں ہے، اور اماموں کا قول ہمارے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی اسی کی بک فروع کافی، جس روضہ کافی، فروع کافی، اصول کافی، جس سے یعنی کہ میں یہ روایت بیان کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس نے اصول کافی سے ہی بیان کی، اور میں اصول کافی سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو شان بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وہ ملعون انسان، ایک تو یہ خود ملعون ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ کلینی جسے خبیث کہہ سکتے ہیں آپ، منافق کہہ سکتے ہیں، دوسری طرف وہ کیا لکھ رہا ہے، وہ بھی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی امام جعفر علیہ السلام سے روایت جو ہے منسوب ہے۔ اب آپ کی اسکرین پہ آئے گی، آپ سنیں، میں پڑھتا ہوں کہ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن ابن فضالی عن ابی جمیلہ عن محمد بن علی الحلی قال سمعت ابا عبداللہ، میں جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ جو ہے یہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کی کنیت ہے، یقولو وہ کہتا ہے اختلاف بنی العباس کی من الحتوم، یعنی کہ بنو عباس کے اندر جو اختلاف ہونا ہے
وہ جو ہے وہ حتمی ہے، یعنی کہ وہ چاچے بھتیجے یا جو بھی آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بھائی لڑتے ہیں، جو بھی لڑتے ہیں، وہ ہونا جو ہے وہ حتمی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے وَالنَّدَاءُ مِنَ الْحُتُومِ، اور آسمان سے جو آواز آنی ہے، جو ندا آنی ہے، وہ بھی حتمی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے وَخُرُوجُ الْقَائِمِ مِنَ الْحُتُومِ، اور جو امام مہدی کا ظہور ہے ان کا ہونا بھی حتمی ہے۔ اور قُلْتَ وَكَيْفَ النَّدَاءُ، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی کیف النداء، کیسی، کہ بھئی امام صاحب بتائیں کہ وہ ندا کیسی ہوگی، وہ آواز کیسی ہوگی؟ تو کالا ینادی مناد من السماء، یعنی کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا آسمان سے، اول النہار، یعنی کہ دن کے پہلے حصے میں، الا خبردار، انا علی و شیعتہ ہم الفائزون، یعنی کہ دن کے پہلے حصے میں وہ اعلان کرے گا کہ خبردار علی کے جو شیعہ، بیسیکلی شیعہ کا لفظ جو عربی میں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، علی کے، یعنی کہ علی کے حواری، علی کے ساتھی جو ہیں فائزون، وہ سب کے سب کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا دن کے آخری حصے میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فروع کافی، اصول کافی میں، تو یہ حدیث نمبر ہے 15,224، 15,224 نمبر حدیث ہے، اور آپ اس کو دیکھیں۔ اچھا، اب وہ کیا کہتا ہے اینڈ میں، وَيُنَادِي مُنَادِي فِي آخِرِ النَّهَارِ، دن کے آخری حصے میں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ الا خبردار اِنَّ عثمانَ وَشِیعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور کہ بے شک عثمان کے ماننے والے، یعنی کہ عثمان کے ساتھی، وہ بھی کامیاب ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اس ملعون کا جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، اس کی منافقت دیکھیں، اور اس کتاب لکھنے والے یعقوب کلینی کی منافقت دیکھیں کہ اس نے یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسی بات ہوتی، یہ میں آپ کو بات امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو جب وہ ان کے ساتھ حبشہ، وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیجا گیا تو ان کے ساتھ گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور، ان کی وفات کے بعد اگر ایسی بات تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارتے تھے، اور مار کر ان کو جو تھا ان کی وفات ہو گئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگلی بیٹی کیوں دی، ام کلثوم؟ لعنت حسن اللہ یاری تیرے اوپر، اور یہ جو تیرا یہ جو جس نے لکھنے والا اصول کافی، جس کو تو کہتا ہے کہ یہ منوان صحیح ہے، تم سارے کے سارے جھوٹے دجال ہو، اور حسن اللہ یاری تو سب سے بڑا دجال ہے۔ انشاءاللہ تو عبرت کا نشان بنے گا، اس لیے کیونکہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو نے ملعون کہا ہے، ملعون تو ہے۔ تیرے ہیں ہزار چہرے، تیرے ہیں دجل والے کام، تیری ہے کمینگیاں ساری کی ساری، اور تمہارے لکھنے والوں کی کمینگیاں ہیں۔ منافقت کی انتہا کہ ایک ہی بک کے اندر ایک طرف وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بات بیان کر رہا ہے۔ تم لوگ جھوٹے ہو، دجال ہو۔ کہا تو ہے شیعہ مذہب ہے ہی عبداللہ ابن سبا کی پیداوار، تم لوگ سارے سبائیت کی پیداوار ہو۔ اگر تم لوگ سبائیت کی پیداوار نہ ہوتے تو تمہارے میں یہودیوں جیسی خصلت نہ ہوتی کہ ہر لمحہ تمہارے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے اور تم امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور شیعوں، خدا کا واسطہ ہوش کے ناخون لے لو، یہ 40ویں ویڈیو ہو جائے گی میری، اس کا جھوٹ پکڑ کے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ کچھ تو حیا کر لو، کچھ تو شرم کر لو۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، اس کو سرچ کر لو، سرچ کر کے مجھے بتاؤ کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے۔ اور اس ملعون انسان سے سوال پوچھو کہ بھائی تو ایک طرف کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کو تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ان کو مار کر شہید کیا، تو پھر نبی پاک نے دوسری دفعہ بیٹی کیوں دی ان کو؟ اور پھر تمہاری اصول کافی سے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔